الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا نور النور صل على نورك المنير وعليه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہم سارے آج حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد اشرف القادری محدث نیک آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں حاضر ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے مفتی صاحب کے شاگرد، مرید یا ان کے محبین میں شامل ہیں، تو اسی لیے آج اس محفل میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کا ذکر خیر کر سکیں، ان کا ذکر خیر سن سکیں۔ تو مشہور قول ہے تنزل الرحمت عند تذکرات الصالحین کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت، تذکرے کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں مفتی صاحب کا ذکر کریں گے کیونکہ وہ ایک نیک، بہت صالح ہستی، ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑے محقق اور ایک بہت بڑے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے ولی بھی تھے۔ تو جب ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کے ساتھ اپنی محبت کا تعلق ظاہر کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تو اللہ پاک یقیناً ہم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ تو استاد صاحب نے حکم ارشاد فرمایا کہ میں حاضر ہوں، تو میں حاضر ہو گیا۔ تو جب سے انہوں نے مجھے یہ حکم فرمایا حاضری دینے کا، تو میں سوچتا رہا کہ مفتی صاحب کے کیا اوصاف بیان کروں، ان کی کیا بات کروں۔ تو مفتی صاحب کی دو باتیں بہت زیادہ بار بار ذہن میں آتی تھیں، ایک ان کا علم، دوسرا ان کا کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ تو یہ دو چیزیں میں نے مفتی صاحب میں بہت زیادہ دیکھی تھیں۔ آپ بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور آپ کا بہت زیادہ شوق تھا کہ نوجوان علم حاصل کریں، علم کی طرف آئیں۔ اور ایک دفعہ میرے سامنے آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہم چاہتے تو محفلیں کرتے، لوگوں کے گھروں میں جاتے، ختم پڑھتے، نذرانے اکٹھے کرتے۔ بہت آسان کام تھا، بہت آسان کام تھا کہ ظاہر ایک شیخ طریقت تھے، مرشد وقت تھے، تو ان کے لیے تو مشکل نہیں تھا کہ وہ بس پیری مریدی کرتے، اپنا کام چلاتے۔ لیکن ہم نے پھر بھی یہ نہیں کیا، ہم نے علم کو فوقیت دی تاکہ معاشرے میں علم دین کی ترویج و اشاعت ہو۔ اور پھر اس مقصد کے لیے انہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ کی بنیاد رکھی، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ مفتی صاحب کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ پیری مریدی کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن کسی انسٹیٹیوشن کو چلانا، کسی ادارے کو چلانا بہت بڑا کام ہے۔ جب پتہ ہو کہ سالانہ لاکھوں لاکھ روپیہ خرچہ دینا ہوگا اور اساتذہ کی تنخواہیں دینی ہوں گی، یوٹیلیٹی بلز پے کرنے ہوں گے، تو پھر اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ تو وہ جو محتمم اعلیٰ ہوتا ہے، جو مدرسہ یا ادارہ چلانے والا ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے اور اسی کو پتہ ہوتا ہے صحیح کہ یہ کتنا زیادہ مشکل کام ہے۔ لیکن مفتی صاحب خود تو یہ پریشانی جھیلتے تھے، برداشت کرتے تھے، لیکن اس سلسلے کو کبھی بھی آپ نے رکنے نہیں دیا، کیونکہ آپ علم دین سے، تعلیم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ میرے جامعہ کے طالب علم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور علوم دینیا کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کریں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح،
میں جب جامعہ میں پڑھتا تھا، ابھی میں تقریباً 2 سال پڑھا تھا، تو مجھے حج پہ جانا کی سعادت حاصل ہوئی. حج پہ جانا تھا والدہ ماجدہ کے ساتھ، اپنی ماں جی کے ساتھ. تو میں چلا گیا. تو ان دنوں میں داخلہ لے چکا تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو حج پہ جانا تھا تو وہ میں یونیورسٹی چھوڑ کے چلا گیا حج پہ والدہ کے ساتھ. واپس آیا تو مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوا. تو مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حج کر کے آیا ہوں. تو ان سے پھر انہوں نے پوچھا بھی، ساری بات ہوئی تو بتایا یونیورسٹی چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ حج بعد میں کر لینا تھا، پہلے یونیورسٹی پڑھ لیتے آپ. اصل میں نا تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں، مفتی صاحب کا ایکسپوئر بہت زیادہ تھا. مفتی صاحب کا جو ذہن تھا، جو سوچ تھی، جو فکر تھی، وہ بہت زیادہ وسیع تھی، جبکہ اکثر لوگ ان کی سوچ کو ابھی بھی پوری طرح کما حقہ نہیں سمجھ پائے. آپ نے فرمایا حج کو تاخیر پہ لے جانا تھا، بعد میں کر لینا تھا. آپ پہلے اپنی علوم اسلامیہ کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے جو آپ ڈگری کر رہے ہیں وہ مکمل کر لیتے. میں نے عرض کیا نہیں، میری والدہ تھی، اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی محرم بھی نہیں تھا، تو والد صاحب گھر نہیں تھے، تو اس لیے مجھے جانا تھا. آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ منع کیا کرتے تھے کہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا نہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہی چند دن پہلے ہی میری اسی یونیورسٹی میں ایک بہت بڑی ایک تنظیم ہے، اس کے سب سے بڑے عہدیدار ہیں، ان کے ساتھ میری ایک میٹنگ ہوئی. تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ مجھ پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حرام کام کر رہے ہیں. آپ کے لیے اسلامک یونیورسٹی میں ان اساتذہ کے پاس پڑھنا حرام ہے. ان کی اچھی نیت تھی، وہ اچھے تھے، نیک تھے، میں نہیں کہتا وہ برے تھے، بہت اچھے تھے، لیکن وہ ایک بین الاقوامی تنظیم کے اتنے بڑے عہدیدار کے سب سے بڑے عہدیدار ہیں، وہ یہ فتویٰ لگا رہے ہیں. اور مفتی صاحب، آپ کا ایکسپوئر یہ تھا کہ آپ اس وقت بھی ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مدارس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں جا کر بھی علم حاصل کریں، تاکہ کسی قسم کی بھی جو کمی ہے وہ نہ رہے. اور الحمدللہ مفتی صاحب کے الجامعۃ الاشرفیہ کا یہ اعزاز ہے کہ یہاں کے طلباء اور فضلاء صرف دینی مدارس میں ہی کامیاب نہیں رہے. میں نام لینا شروع کروں تو بہت زیادہ نام آ جائیں گے کہ جنہوں نے دینی مدارس کے بہترین فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ، جید فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ، یونیورسٹی سے بھی بہترین پوزیشن میں اپنی ڈگری مکمل کی ہے. تو مفتی صاحب ایک بہت بڑی سوچ رکھنے والے بہت بڑے عالم دین تھے، بہت خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ وہ اپنا مشن لے کر چلے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، علم حاصل کریں اور اچھی نیت کے ساتھ حاصل کریں، کہ اچھی نیت ہوگی تو ہی کچھ ملے گا، اچھی نیت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور سائیں نور والے سرکار حضرت قطب عالم فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فضیلت روح کو ہے، عمل کو نہیں. روح یعنی ڈائریکشن، فضیلت ڈائریکشن کو ہے، عمل کو نہیں ہے. اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے لاہور کا سفر کرنا ہے تو آپ راول پنڈی کی طرف منہ کر کے چلنا شروع کر دیں اور بڑی بڑی تیز چلیں کہ میں جلدی سے جلدی منزل پہ پہنچ جاؤں. کیا آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں. جتنی محنت کریں گے، جتنا زور لگائیں گے، اتنا ہی منزل سے دور ہو جائیں گے. جانا تو آپ نے لاہور ہے، لیکن آپ کا رخ جون سا ہے وہ راول پنڈی کی طرف ہے، اسلام آباد کی طرف ہے، تو آپ تو کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ نے لاہور جانا ہے اور آپ کا رخ بھی لاہور کی طرف ہی ہے، پھر آپ چاہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بھی چلیں گے تو منزل کے قریب ہوتے جائیں گے. اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، نیت المؤمن خیر من عملہ،
مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور واصف علی واصف صاحب تو بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہوتی ہے، اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک کی ترجمہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم او کما قال علیہ السلام، خاتموں کا، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے، اور مقدر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو نیت اچھی رکھ کے آپ آگے بڑھیں، علم حاصل کریں، جو کہ مفتی صاحب کا مقصد ہی ہے کہ ہم علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کریں، جس کے لیے یہ اتنا بڑا انتظام کیا جا رہا ہے، اتنی زیادہ کوششیں اساتذہ فرما رہے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے محسن ہیں۔ آج ہمیں جو دو چار لفظ آتے ہیں وہ ہمارے اساتذہ کی ہی محنت کا نتیجہ ہے، انہی کی کاوشوں کا ثمرہ ہے، ورنہ تو ایک لفظ بھی ہمیں ٹھیک طریقے سے وہ بولنا نہیں آتا، جس کی مثالیں آگے وہ استاد صاحب ہمیں دے چکے ہیں۔ اور اسی سے مجھے یاد آ گیا کہ مفتی صاحب سے جو محبت کرتے ہیں، جس طرح ان کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے نا، تو واصف صاحب فرماتے ہیں کہ امتحان میں ایسا ہوتا ہے کہ استاد کا چہرہ یاد آ جائے نا صرف، تو سوال کا پورا حل مل جاتا ہے۔ پرچے کے دوران استاد کا چہرہ یاد آ جائے نا تو پورے سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے، لہذا ان کو زندگی کے موقع پر، قدم قدم پر مفتی صاحب یاد آتے رہتے ہیں، اور مفتی صاحب کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یاد محبت کی علامت ہے، اور جس سے محبت ہوگی، ایک تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اس دنیا میں بھی یہ ہوگا کہ آپ کو جس کے ساتھ محبت ہے اس کے اوصاف آپ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال حضور سیدی عبدالعزیز دباغ علی بریز میں کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ ایک سیب ہو اور ایک پیاز ہو، تو وہ پیاز کو سیب سے محبت ہو جائے نا، تو پیاز کی جو کرواہٹ ہے نا، پیاز کی وہ ختم ہو جائے گی، وہ ساری سیب کی مٹھاس اپنے اندر لے آئے گا۔ وہ محبت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیاز سیب کی مٹھاس اپنے اندر کھینچ لے گا، کیوں؟ پیاز سیب سے محبت کرتا ہے۔ ایدی عام مثال تو سوے کھوتے ہو جو انہوں کہنے نا کالا تیل گلابی چ رکھ دیا گلابی ہو جاندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے۔ تو آپ علماء سے محبت کرتے رہیں، مفتی صاحب سے محبت کا دم بھرتے رہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان کے مشن کو لے کر آگے چلیں، اور وہ کیا ہے؟ علم دین کی ترویج و اشاعت۔ اور آپ کو یاد ہوگا، اب تو یہ سلسلہ رک گیا، مفتی صاحب کے دور میں پورے ضلع میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے مفتی صاحب کورسز کروایا کرتے تھے۔ نماز حنفی کورس ہوتا تھا، اسلامی تربیتی کورس ہوتا تھا، اس طرح کے کورسز مجھے خود یاد ہے، جلال پور میں بھی ہم حاضر ہوتے رہے، گجرات شہر میں بھی ہوتے رہے، اس کے علاوہ بھی ایک اور جگہ تھی وہاں مفتی صاحب نے کورس کرایا تھا۔ تو یہ کورسز کیوں کرواتے تھے مفتی صاحب؟ ایک ہی لگن، ایک ہی شوق، ایک ہی مقصد، اپنا نام بڑھانا نہیں، علوم دینیہ کی، علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت ہے۔ ہمیں اللہ پاک علم دین حاصل کرنے اور صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے مقصد میں ہمیں ان کے ساتھ ان کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔